بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بہت ہی منصف اور عادل بادشاہ تھا، لیکن اس میں ایک بری عادت تھی۔ اس کو بیٹیوں سے بہت زیادہ نفرت تھی، لیکن اللہ کی قدرت، اس کے ہاں پہلا بیٹا پیدا ہوا اور اس نے اپنے بیٹے کو بہت ہی نازوں سے پالا۔ چند ہی سال بعد ملکہ پھر سے امید سے ہو گئی۔ ولادت کے دن قریب تھے، لیکن بادشاہ سلامت کو کسی دوسرے بادشاہ کی دعوت پر ملک سے باہر جانا تھا۔ لیکن جانے سے پہلے بادشاہ نے ملکہ کو یہ حکم دیا کہ میں شہر سے باہر جا رہا ہوں۔ اگر میرے آنے سے پہلے ولادت ہوئی، لڑکا ہوا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر لڑکی ہوئی تو اسے ہلاک کر دینا۔ بادشاہ شہر سے باہر چلا گیا۔ چند ہی ہفتوں کے بعد اس کی بیوی کو لڑکی پیدا ہو گئی۔ لڑکی بہت ہی پیاری تھی۔ ملکہ دیکھ کر رونے لگی اور دعا کرنے لگی، اے میرے پیارے پروردگار، اب میں کیا کروں؟ ولادت کے وقت ایک دائی موجود تھی جو ملکہ کی حالت دیکھ رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل میں رحم پیدا کر دیا۔ اس نے ملکہ سے کہا، اے ملکہ، آپ دل چھوٹا مت کیجیے، میں سب کے سامنے بچی کو ہلاک کرنے کے بہانے لے جاؤں گی، پر میں یہاں سے اسے اپنے گھر لے جاؤں گی اور اس کی پرورش کروں گی۔ اگر آپ کسی طرح سے بچی کے لیے خرچ وغیرہ بھیجتی رہیں گی تو آپ کی بچی میں بہت ہی نازوں سے پالوں گی۔ ملکہ نے بچی کو دائی کے حوالے کر دیا اور محل میں یہ بات پھیلا دی کہ دائی نے بچی کو لے جا کر قتل کر دیا ہے۔ دائی نے اپنے گھر پر شہزادی کی بہت ہی نازوں سے پرورش کی۔ جب بادشاہ سلامت سفر سے واپس آئے تو اس کو یہی بتایا گیا کہ بچی کی ولادت ہوئی تھی اور اس کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ دائی نے لوگوں کے سامنے شہزادی کو اپنی نواسی ظاہر کیا، یعنی یہ کہا کہ یہ میری نواسی ہے، اور کبھی کبھار چھپ چھپا کر شہزادی کو ملکہ سے ملوا دیتی تھی۔ اپنی بیٹی کو صحیح سلامت دیکھ کر ملکہ کے دل کو قرار ملتا اور وہ دائی کو سونا چاندی دے دیتی کہ میری بیٹی کی حفاظت کرنا۔ شہزادی بہت ہی خوبصورت تھی۔ جوان ہوتے ہی شہزادی دنیا کے سامنے شہزادی نہ ہوتے ہوئے بھی شہزادیوں کی طرح رہنے لگی۔ ایک دن بادشاہ کی سواری شہر سے گزر رہی تھی۔ اس وقت شہزادی اور دائی بھی اسی راستے سے گزر رہی تھی۔ بادشاہ کی نظر شہزادی پر پڑی تو پوچھا، یہ کون ہے؟ وزیر نے کہا، یہ اس عورت کی نواسی ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ یہ مجھے بہت پسند آئی ہے، کل صبح اس کے گھر میرے لیے رشتہ لے کر جانا۔ لیکن حقیقت کا کسی کو پتہ نہ تھا، اس لیے دوسرے دن وزیر اور وکیل دائی کے گھر بادشاہ کے لیے اس کی نواسی کا ہاتھ مانگنے کے لیے آئے۔ دائی سوچنے لگی کہ میں اب کیا کروں؟ اس نے صاف صاف انکار کر دیا کہ میں رشتہ نہیں دوں گی، اور بولی کہ میری غریب نواسی بادشاہ کے لائق نہیں ہے اور نہ ہی بادشاہ کو کسی غریب سے رشتہ جوڑنا چاہیے، اس لیے دوبارہ اس سلسلے میں میرے گھر مت آئیے گا۔ بادشاہ خود تو نہیں آیا، لیکن رشتے کے لیے دائی کے گھر بہت سے لوگوں کو بھیجا، لیکن دائی سب کو انکار کر دیتی۔ دائی کو بہت سی لالچ بھی دی گئی اور دھمکی بھی دی گئی، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ تبھی بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو پکڑ کر خوب سزا دو تاکہ رشتے کے لیے راضی ہو جائے۔ سپاہی اس کو پکڑ کر بادشاہ کے سامنے لائے اور اس کو پیٹنا شروع کر دیا۔ دائی اتنی مار برداشت نہ کر سکی اور بادشاہ کے سامنے چیخ پڑی، بادشاہ سلامت، یہ کوئی اور نہیں بلکہ آپ کی بیٹی ہے۔ میں نے اسے ہلاک کرنے کی بجائے لے جا کر اپنے گھر پر اس کی پرورش کی۔ تب بادشاہ کو احساس ہوا کہ میں کیا غلطی کرنے جا رہا تھا۔ خدا نے اسے یہ گناہ کرنے سے بچا لیا، لیکن بادشاہ یہ سن کر غصے میں آ گیا۔ بادشاہ نے اپنے بیٹے یعنی شہزادے کو بلا کر یہ حکم دیا کہ تم اپنی بہن کو جنگل میں لے جا کر قتل کر دو اور اس کی آنکھیں نکال کر مجھے دکھا دو تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ تم نے اسے قتل کر دیا ہے۔ اب شہزادہ پریشان ہوا کہ وہ کیسے اپنی بہن کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرے گا اور اپنی بہن کی آنکھیں نکال کر وہ کیسے اپنے باپ کو لا کر دے گا۔ شہزادے کو یہ گوارا نہ تھا، لیکن اس کو پتا تھا کہ میرا باپ بہت ضدی ہے اور میری بہن کو ہر صورت میں قتل کرنا چاہتا ہے۔ اگر اس نے اپنی بہن کو قتل نہ کیا تو بادشاہ دونوں کو ہلاک کر دے گا۔ شہزادہ مجبور ہو کر اپنی بہن کو ساتھ لے کر جنگل کی طرف چل پڑا۔ جب دونوں جنگل میں پہنچے تو بھائی کی محبت بہن کے لیے جوش میں آ گئی۔ شہزادہ بہن سے کہنے لگا، میں کسی صورت بھی تمہیں قتل نہیں کروں گا، میں تمہیں یہیں چھوڑ دیتا ہوں، آگے تمہاری قسمت ہے۔ تو دونوں بہن بھائی گلے لگ کر رونے لگے۔ شہزادہ اپنی بہن کو جنگل میں چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے بعد شہزادے نے جنگل میں ایک ہرن کو ڈھونڈا اور اس کا شکار کیا۔ اس ہرن کی آنکھیں نکال کر اپنے باپ بادشاہ کو دکھائیں۔ بادشاہ نے آئینہ منگا کر اپنی آنکھوں اور اس ہرن کی آنکھوں کا رنگ دیکھا تو وہ ایک جیسا تھا۔ تب بادشاہ کو تسلی ہو گئی۔ ملکہ نے اپنے بیٹے سے الگ ہو کر پوچھا اور بیٹے نے سارا احوال سنا دیا۔ اس کے بعد ملکہ نے اپنی بیٹی کے لیے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، میری بیٹی کو اپنی حفاظت میں رکھ اور اس کو کسی اچھی جگہ پار لگا دے۔ شہزادی جنگل میں رہنے لگی اور اپنی بھوک مٹانے کے لیے جنگلی پھل کھا کر اپنی بھوک کو مٹا لیتی۔ جنگل کی جھاڑیوں اور کانٹوں سے الجھ کر اس کے کپڑے سارے پھٹ چکے تھے۔ ایک دن کسی اور ملک کا بادشاہ اسی جنگل سے گزر رہا تھا۔ جب شہزادی نے گھوڑے کی آواز سنی تو وہ جلدی سے ایک پیڑ پر چڑھ گئی۔ بادشاہ تھک چکا تھا، وہ اسی پیڑ کے نیچے آرام کرنے لگا۔
کپڑا بچھا کر سو گیا۔ شہزادی نے اپنے آپ کو درخت کے پتوں سے ڈھانپ رکھا تھا۔ بادشاہ جب اٹھا تو بادشاہ کی نظریں شہزادی پر پڑی اور وہ حیران ہو کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اے اللہ کی مخلوق، تم کون ہو؟ تم کوئی جن ہو یا پھر کوئی انسان؟ تم مجھے سچ سچ بتاؤ، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ شہزادی بولی، اے اللہ کے بندے، میں ایک لاچار لڑکی ہوں، میرے جسم پر کپڑے نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تم نے جو اپنے نیچے چادر بچھائی ہوئی ہے وہ میری طرف پھینک دو، میں اس چادر سے اپنے آپ کو ڈھانپ لوں گی اور نیچے اتر آؤں گی۔ بادشاہ نے وہ چادر پیڑ کی طرف پھینکی، شہزادی نے وہ چادر اپنے اوپر ڈھانپی اور نیچے اتر آئی۔ بادشاہ کی نظریں جب شہزادی پر پڑی تو وہ حیران رہ گیا، شہزادی بہت ہی خوبصورت تھی، اس کے پورے شہر میں اس کے جیسی حسین لڑکی کوئی نہ تھی۔ وہ اپنے دل و جان سے شہزادی پر فدا ہو گیا۔ بادشاہ نے بنا کوئی بات پوچھے کہا کہ میں ایک بادشاہ ہوں، تم مجھ سے شادی کر لو، میں تمہیں بہت ہی عزت و احترام سے رکھوں گا۔ شہزادی بہت ہی لاچار تھی، اس کو بھی ایک عزت دار مرد چاہیے تھا۔ شہزادی نے حامی بھر لی۔ جب وہ دونوں محل پہنچے تو بادشاہ نے اپنے محل میں ہی اس شہزادی سے نکاح کر لیا اور اس کو اپنی ملکہ بنا لیا۔ اس کے 1 سال بعد بادشاہ کے گھر ایک پیارا سا بیٹا پیدا ہوا اور اسی طرح ایک سال کے وقفے سے بادشاہ کے گھر 3 بیٹے پیدا ہو گئے۔ بادشاہ کو اپنے بیوی بچوں سے بہت پیار تھا۔ بادشاہ ملکہ سے پوچھنے لگا کہ اب ہمارے 3 بچے ہو چکے ہیں تو تم بتاؤ کہ تم کہاں سے آئی ہو اور تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ ملکہ نے پہلے تو بات کو ٹالنا چاہا، لیکن بادشاہ نے بہت دباؤ ڈالا تو ملکہ نے بتا دیا کہ میں فلاں بادشاہ کی بیٹی ہوں۔ ملکہ نے سارا واقعہ بتا دیا کہ میرے والد کو بیٹیوں سے نفرت تھی اور اس طرح کر کے میں جنگل میں پہنچی اور وہاں سے مجھے آپ لے آئے۔ جب شہزادی کے شوہر بادشاہ نے شہزادی کی دکھ بھری داستان سنی تو کہا کہ تم اپنی تیاری کرو، میں تمہیں تمہارے باپ کے پاس لے کر جاؤں گا۔ شہزادی نے بہت منت کی کہ مجھے میرے ظالم بادشاہ باپ کے پاس مت لے کر جاؤ، لیکن بادشاہ نہ مانا۔ آخر کار وہ مجبور ہو کر اپنے باپ کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ بادشاہ نے اپنے بیٹوں اور اپنی ملکہ کو لشکر کے ساتھ روانہ کر دیا اور خود کسی شہر ضروری کام سے رک گیا۔ وہ اپنے بیوی بچوں کو وکیل، وزیر اور قاضی کے حوالے کر گیا اور کہا کہ ان کا خیال رکھنا، اور ساتھ میں کہا کہ تم لوگ ملکہ اور بچوں کو لے کر روانہ ہو جاؤ، میں دوسری یا تیسری منزل پر تم لوگوں سے آ ملوں گا۔ وہ سارا لشکر ملکہ کے مائکے جانے کے لیے روانہ ہو گیا اور جاتے ہی پہلی منزل پر ہی شام ہو گئی اور انہوں نے وہاں پڑاؤ ڈالا۔ تمام خیمے لگوائے گئے۔ شہزادے نے دیکھا کہ وزیر کا خیمہ تو میرے خیمے کے ساتھ ہی لگ رہا ہے۔ اس نے وزیر کو بلایا اور اسے کہا کہ اے وزیر، کیا تم نہیں جانتے میں ایک بادشاہ کی بیوی اور ایک بادشاہ کی بیٹی ہوں؟ تم اپنا خیمہ میرے خیمے سے دور لگاؤ۔ لیکن وزیر کہنے لگا کہ ملکہ صاحبہ، بادشاہ نے ہمیں آپ کی حفاظت کی خاطر آپ کے ساتھ روانہ کیا ہے۔ شہزادی بولی کہ تم میری فکر مت کرو، لیکن وزیر نہ مانا، اس نے اپنا خیمہ وہیں لگا لیا۔ رات کا کھانا کھایا، تھکے ہارے لوگ سو گئے اور رات ہو گئی۔ وزیر کے دل میں کھوٹ تھا۔ آخر کار وہ آدھی رات کو اٹھا اور ملکہ کے خیمے میں داخل ہو گیا۔ جب ملکہ کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ وزیر ہے۔ اس نے وزیر کو للکارا اور باہر جانے کو کہا، لیکن وزیر آگے بڑھنے لگا۔ ملکہ بولی، اے وزیر، میں ایک بادشاہ کی بیٹی ہوں، مجھے مخلوق کے سامنے بدنام نہ کرو اور یہاں سے دور چلے جاؤ۔ لیکن وزیر آگے بڑھنے لگا۔ شہزادی نے دیکھا کہ وزیر نہیں رک رہا تو شہزادی نے اپنے بڑے بیٹے کو آگے کیا اور اس کے سر کی قسم دی کہ تمہیں اس بچے کی سر کی قسم، وہیں رک جاؤ اور یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ آگے بڑھا اور اس نے اپنی تلوار سے بچے کا سر دھڑ سے الگ کر دیا۔ ملکہ نے دیکھا کہ وزیر نہیں ٹلے گا تو کہنے لگی، میں ایک پاک عورت ہوں اور اس وقت میں وضو میں ہوں، تم مجھے اتنا موقع دو کہ میں اپنا وضو توڑ کے آ جاؤں۔ وزیر بولا، ٹھیک ہے، تم جاؤ اور جلدی واپس آ جانا۔ شہزادی خیمے سے باہر نکلی اور بھاگتی ہوئی ایک بڑی سی جھاڑی کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ وزیر کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد خیمے سے باہر نکل کر شہزادی کی تلاش میں نکلا۔ بہت دیر ادھر ادھر ڈھونڈنے لگا لیکن شہزادی نہ ملی۔ آخر کار صبح ہونے لگی۔ واپس شہزادی کے کمرے میں آیا، بچی کی لاش کو اٹھا کر کہیں دور جا کر دفن کر دیا اور خود اپنے خیمے میں آ کر گھس گیا۔ جب صبح ہوئی تو ملکہ اپنے کمرے میں آ گئی اور اپنے بیٹے کو نہ پا کر بہت زیادہ روئی۔ اتنی ہی دیر میں لشکر پھر سے روانہ ہوا اور چلتے چلتے شام ہو گئی۔ دوسری منزل پر پڑاؤ ڈالا گیا۔ شام کو خیمے لگائے گئے تو ملکہ نے دیکھا وزیر کا خیمہ بہت زیادہ دور لگ رہا ہے، لیکن دیکھا کہ وکیل کا خیمہ شہزادی کے خیمے کے ساتھ لگ رہا ہے۔ ملکہ نے وکیل سے کہا، اے وکیل، اپنا خیمہ میرے خیمے سے دور لگاؤ، میں ایک بادشاہ کی بیوی ہوں۔ لیکن وکیل بولا، اے ملکہ، بادشاہ نے آپ کی اور بچوں کی حفاظت ہمارے ذمہ لگائی ہے، میں آپ کا خیال رکھوں گا۔ ملکہ نے کہا، مجھے کچھ نہیں ہوگا، تم اپنا خیمہ دور لگاؤ۔ لیکن وکیل نہ مانا اور اس نے اپنا خیمہ شہزادی کے خیمے کے ساتھ ہی لگا لیا۔ رات ہو گئی، سب تھکے ہارے سو گئے، لیکن وکیل کو نیند نہ آئی کیونکہ اس کے دل میں کھوٹ آ گیا تھا اور وہ آدھی رات کو شہزادی کے خیمے میں گھس گیا۔ ملکہ وزیر کی حرکتوں سے ڈری ہوئی تھی، اس رات وہ سو نہیں رہی تھی۔ شہزادی
نے دیکھا کہ آنے والا تو وکیل ہے۔ شہزادی نے کہا کہ خبردار آگے مت بڑھنا، میں ایک پاک صاف عورت ہوں۔ لیکن وکیل اپنے ناپاک ارادوں سے شہزادی کی طرف دیکھ رہا تھا اور آگے بڑھنے لگا۔ جب وکیل نہ رکا اور آگے بڑھنے لگا تو ملکہ نے اپنا دوسرا بچہ وکیل کے آگے کر دیا اور کہا کہ تمہیں اس معصوم کے سر کی قسم یہاں سے چلے جاؤ، لیکن وکیل نہ رکا۔ وکیل نے اپنی تلوار سے دوسرے بچے کا سر بھی دھڑ سے الگ کر دیا۔ ملکہ نے دیکھا کہ وکیل نہیں روکے گا۔ ملکہ نے پھر سے وہی بہانہ لگایا۔ ملکہ اسی بہانے سے خیمے سے باہر نکل کر دور کسی جھاڑی کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ وکیل تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد شہزادی کی تلاش میں نکلا، لیکن شہزادی کو کہیں نہ پایا۔ آخر کار تھک ہار کر شہزادی کے خیمے میں داخل ہو گیا۔ بچے کی لاش کو کہیں دور لے جا کر دفن کر دیا۔ اتنے میں ہی صبح ہو گئی۔ جب صبح ہوئی تو ملکہ اپنے خیمے میں واپس آ گئی۔ اپنے دوسرے بچے کو نہ پا کر بہت روئی۔ اتنے میں ہی روانگی کی تیاری ہونے لگی۔ ناشتہ کر کے سارے لوگ سفر کی طرف روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے تیسری منزل آ گئی اور شام ہو گئی اور شام کو خیمے لگائے گئے۔ ملکہ نے دیکھا آج وکیل اور وزیر اپنے خیمے شہزادی کے خیمے سے بہت دور لگوا رہے تھے، مگر آج دیکھا کہ قاضی صاحب اپنا خیمہ شہزادی کے خیمے کے سامنے تعمیر کروا رہے تھے۔ شہزادی نے اسے بھی سمجھانے کی کوشش کی، لیکن قاضی صاحب ان کی طرح ضدی تھے اور وہ بھی بد ذات نہ ٹلا۔ شہزادی کے لیے آج بھی قیامت کی رات تھی، اس لیے شہزادی نے کسی پر بھروسہ نہ کیا اور کسی کو کچھ نہ بتایا۔ اپنے چھوٹے بیٹے کو گود میں لے کر رو رہی تھی۔ دیکھا کہ قاضی صاحب اس کے خیمے میں داخل ہو رہے ہیں۔ شہزادی نے کہا خبردار وہیں رک جاؤ اور یہاں سے چلے جاؤ، میں ایک پاک دامن عورت ہوں اور ایک بادشاہ کی بیوی ہوں، اپنے انجام کی فکر کرو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ لیکن قاضی آگے بڑھنے لگا۔ شہزادی نے کہا وزیر اور وکیل تو جاہل تھے، لیکن تم تو عالم ہو، تمہیں تو سمجھ ہے، تمہیں خدا کا واسطہ ہے پیچھے ہٹ جاؤ۔ لیکن قاضی نہ رکا۔ ملکہ نے اپنے تیسرے بچے کو قاضی کے آگے کر کے کہا تمہیں اس معصوم بچے کے سر کی قسم چلے جاؤ، لیکن قاضی نے بھی وہی کیا، اپنی تلوار نکالی اور اس معصوم بچے کی گردن دھڑ سے الگ کر دی۔ ملکہ نے قاضی کو بھی وہی بہانہ لگایا کہ میں ایک پاک دامن عورت ہوں اور وضو سے ہوں، تم مجھے اتنا موقع دو کہ میں اپنا وضو توڑ لوں۔ قاضی نے اس کو جانے دیا۔ شہزادی خوف زدہ ہو کر خیمے سے باہر نکل کر بھاگ گئی۔ بھاگتے بھاگتے اس نے دیکھا کہ اس کے آگے تو ایک بہت بڑا دریا ہے۔ شہزادی کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ ڈر کے مارے سوچنے لگی کہ اگر بادشاہ سلامت نے پوچھا کہ میرے تینوں بچے کہاں ہیں تو میں انہیں کیا جواب دوں گی، پتہ نہیں وہ میری بات کا یقین کریں گے بھی یا نہیں۔ اپنے تینوں بچوں کا غم دل میں لیے اور بادشاہ کے خوف سے شہزادی نے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ شہزادی کو دریا دور بہا کر کسی کنارے پر لے آیا۔ آگے 6 فقیر بیٹھے تھے جو اپنے کپڑے دھو رہے تھے۔ شہزادی نے جب ان کو دیکھا تو خوف زدہ ہو گئی کہ میں تو ان 3 بدذاتوں سے اپنی جان چھڑا کر بھاگی تھی اور ادھر یہ 6 فقیر میرے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ آخر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو اپنے والد کے پاس لے جا کر دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ ان کا والد ایک عقل مند انسان تھا۔ شہزادی کو دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ ایک امیر گھرانے کی عورت ہے اور میرا کوئی بھی بیٹا اس کے لائق نہیں ہے۔ وہ اپنے بیٹوں کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگا کہ اے میرے پیارے بیٹو، تم 6 بھائی ہو اور تمہاری کوئی بہن نہیں ہے، تم اس کو اپنی بہن بنا لو اور اس کا خوب خیال رکھو۔ باپ کے فیصلے سے وہ 6 بھائی راضی ہو گئے اور اپنے سے بڑھ کر شہزادی کا خیال رکھنے لگے اور اس کو اپنی بہن سمجھنے لگے۔ اس کے بعد جب بادشاہ اپنے لشکر سے آ ملا تو دیکھا کہ وکیل، وزیر اور قاضی بادشاہ سے کترا رہے تھے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ میری بیوی بچے کہاں ہیں؟ ان تینوں نے یک زباں ہو کر کہا ملکہ تو ایک ڈائن تھی، اپنے تینوں بچوں کو کھا کر خود بھاگ نکلی۔ بادشاہ یہ سوچ کر حیران ہو گیا کہ یہ کیا بات ہو گئی، لیکن بادشاہ کو ان تینوں پر شک تھا۔ کہنے لگا کہ ابھی جس طرف جا رہے ہیں اسی طرف جاتے ہیں، وہاں جا کر فیصلہ کریں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ بادشاہ یہی سوچ رہا تھا کہ جا کر اپنے ظالم سسر سے پوچھوں کہ اس کو اتنی زیادہ بیٹیوں سے نفرت کیوں ہے۔ اس کے ظلم و ستم کی وجہ سے اس کی بیٹی ایک ڈائن بن گئی اور اپنے بچوں کو کھا گئی۔ ملکہ ان 6 بھائیوں کی بہن بن کر رہنے لگی۔ اس کو کہیں ادھر ادھر سے پتہ چل گیا کہ وہ اپنے باپ کے شہر میں پہنچ گئی ہے۔ شہزادی کو پتا تھا کہ میرے باپ کو قصے سننے بہت پسند ہیں۔ اس نے اپنے 6 بھائیوں سے کہا کہ جا کر آپ بادشاہ سے کہو کہ میری بہن قصے بہت اچھے سناتی ہے، کیا وہ اسے شاہی قصہ گوہ کے طور پر ملازمت دیں گے؟ ان 6 غریب بھائیوں نے جا کر بادشاہ کو کہا کہ ہماری بہن قصے بہت اچھے سناتی ہے، آپ اس کے قصے سنیے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اسے لے کر آؤ، اگر اس کے قصے مجھے پسند آئے تو میں اسے قصے سنانے کے لیے رکھ لوں گا۔ شام کو وہ اپنی بہن شہزادی کو لے کر بادشاہ کے محل میں داخل ہو گئے۔ شہزادی نے نقاب کیا ہوا تھا اور درمیان میں بھی ایک پردہ لگایا ہوا تھا۔
شہزادی نے اپنا قصہ سنایا، بادشاہ کو بہت پسند آیا اور بادشاہ نے خوش ہو کر اس کے بھائیوں کو انعام دیا۔ وہ 6 بھائی غریب تھے، وہ انعام لے کر اپنی بہن کے ساتھ گھر واپس آ گئے اور بہت ہی خوش ہوئے کہ ہمیں اتنا انعام مل گیا۔ شہزادی ہر شام آ کر بادشاہ کو ایک نیا قصہ سناتی اور بہت سا مال لے کر اپنے بھائیوں کے ساتھ واپس لوٹ جاتی۔ ایک روز جب وہ آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کے والد کے پاس اس کا شوہر، بادشاہ، وکیل، وزیر اور قاضی بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ شہزادی نے سوچا کہ آج ان کو قصہ سنا ہی دینا چاہیے۔ شہزادی پردے میں تھی اور اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی اور درمیان میں ایک کپڑا لٹکا ہوا تھا اور اپنے والد بادشاہ سے کہنے لگی، اے بادشاہ سلامت، آج میں آپ کو ایک خاص داستان سنانے لگی ہوں۔ اگر کسی کی کوئی حاجت ہے تو ابھی چلا جائے، لیکن جب میں داستان سنانا شروع کر دوں تو کوئی نہیں اٹھے گا، اور اگر کوئی درمیان سے اٹھا تو میں قصہ سنانا بند کر دوں گی اور آئندہ دوبارہ کبھی قصے سنانے نہیں آؤں گی۔ بادشاہ نے سب کو حکم دیا، کوئی بھی داستان کے درمیان سے نہیں اٹھے گا، اور سب نے اقرار کیا کہ ہم نہیں اٹھیں گے۔ شہزادی نے اپنی دکھ بھری داستان سنانا شروع کر دی۔ شہزادی نے قصہ سنانا شروع کیا کہ ایک ظالم بادشاہ تھا جس کو بیٹیوں سے نفرت تھی۔ اس کے گھر بیٹی ہوئی تو اس کی ماں نے بچی دائی کے حوالے کر دی۔ بچی دائی کے پاس جوان ہو گئی۔ اس بادشاہ کی نظر اس بچی پر پڑی تو اس نے دائی کے گھر رشتہ لینے کے لیے بھیجا۔ دائی نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے دائی کے اوپر تشدد کیا۔ دائی نے بتا دیا کہ یہ بچی تمہاری بیٹی ہے۔ اس کے والد بادشاہ حیران ہو گئے کہ یہ تو میرا قصہ ہے۔ بادشاہ نے بہت سا خزانہ اس کے بھائیوں کی طرف پھینکا اور کہا کہ یہ کہانی جاری رکھو۔ شہزادی نے داستان کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ بادشاہ نے اپنی بیٹی کو اپنے بیٹے کے حوالے کر دیا اور حکم دیا کہ اسے جنگل میں لے جا کر مار دو اور اس کی آنکھوں کو نکال کر باپ کے آگے لا کر رکھ دو۔ لیکن بھائی کو اپنے ہاتھوں بہن کو قتل کرنا گوارا نہ ہوا، اس لیے اپنی بہن کو جنگل میں چھوڑ کر واپس لوٹ آیا۔ جنگل میں کافی عرصہ وہ لڑکی رہی، یہاں تک کہ اس کا جسم کا لباس تار تار ہو کر پھٹ گیا۔ وہ اسی طرح برہنہ حالت میں جنگل میں اپنی زندگی بسر کرتی رہی۔ بادشاہ وقت کے مطابق بوڑھا ہو چکا تھا اور اس کو اپنی بیٹی کو قتل کرنے پر بہت پچھتاوا تھا۔ بادشاہ داستان سنتے جا رہا تھا اور روتے جا رہا تھا۔ شہزادے کو جب پتہ چلا کہ یہ تو میری بہن کا قصہ ہے، اس نے بے چین ہو کر بہت سے ہیرے جواہرات شہزادی کی طرف پھینک دیے اور کہا کہ کہانی جاری رکھو۔ شہزادی نے وہ ہیرے جواہرات اپنے بھائیوں کی طرف پھینکتے ہوئے کہانی جاری رکھی۔ شہزادی نے داستان جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اس جنگل میں اس کو ایک بادشاہ ملا، جس بادشاہ کو وہ لڑکی بہت پسند آئی۔ اس نے اپنے محل میں لے جا کر اس لڑکی سے شادی کر لی۔ اس کا شوہر بہت ہی دلچسپی سے یہ قصہ سن رہا تھا۔ جب اس نے یہ بات سنی تو وہ سمجھ گیا کہ یہ تو میرا اور میری بیوی کا قصہ ہے۔ اس کے شوہر بادشاہ نے شہزادی کی طرف بہت سے ہیرے جواہرات پھینکے اور کہا کہ کہانی کو جاری رکھو۔ شہزادی نے وہ ہیرے جواہرات اپنے 6 بھائیوں کی طرف پھینکے اور کہانی جاری رکھی۔ شہزادی نے کہانی کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ بادشاہ نے اس لڑکی سے شادی کر لی اور شادی کے بعد اس کو 3 بیٹے پیدا ہوئے۔ ایک دن بادشاہ نے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ وزیر، وکیل اور قاضی کو بھیج دیا۔ لڑکی کے مائکے کی طرف اب مجمع میں بیٹھے داستان سنتے ہوئے وکیل، قاضی اور وزیر کی آنکھیں کھل گئیں کہ یہ تو ہماری داستان ہے۔ اس کے شوہر بادشاہ نے کچھ اور ہیرے جواہرات لڑکی کی طرف پھینکے اور کہا کہ اس کہانی کو جاری رکھو، مجھے اس کہانی کو پورا سننا ہے۔ شہزادی نے وہ ہیرے جواہرات اپنے 6 بھائیوں کی طرف پھینک دیے اور کہانی کو جاری رکھا۔ شہزادی بولی کہ پہلی منزل پر بادشاہ کا وزیر اس لڑکی کے خیمے میں آیا اور اس کے ساتھ بدفعلی کرنا چاہتا تھا۔ وزیر نے اس کے بڑے بیٹے کو قتل کر دیا اور لڑکی کسی طرح اپنی عزت بچا کر وہاں سے بھاگ گئی۔ اسی وقت مجمع میں وزیر بولا کہ اے بادشاہ سلامت، مجھے بہت ضروری کام ہے، میں ابھی آتا ہوں۔ بادشاہ نے ڈانٹ دیا کہ خبردار، تم کہیں نہیں جا سکتے، چپ کر کے بیٹھو اور داستان سنو۔ وزیر اب چپ کر کے بیٹھ گیا۔ شہزادی نے کہا کہ دوسری منزل پر اب وکیل شہزادی کو تنگ کرنے لگا اور اس کے دوسرے بچے کو بھی قتل کر دیا اور لڑکی اپنی عزت بچا کر وہاں سے بھاگ گئی۔ اب مجمع میں بیٹھا وکیل کسی بہانے سے بادشاہ سے جانے کی اجازت چاہنے لگا، لیکن بادشاہ نے اجازت نہ دی اور اسے ڈانٹ دیا۔ وکیل بھی خاموشی سے بیٹھ گیا۔ شہزادی نے داستان کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ تیسری منزل پر قاضی اس کے خیمے میں گھس آیا اور اس لڑکی سے زنا کرنا چاہتا تھا۔ اس کے چھوٹے بیٹے کو بھی قتل کر دیا۔ لڑکی کسی طرح اپنی عزت بچا کر وہاں سے بھاگ گئی۔ لڑکی نے وہاں سے بھاگ کر ایک بڑے سے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ قاضی کو پتہ چل گیا کہ یہ میری کہانی ہے۔ قاضی بھی کوئی بہانہ بنانے لگا۔ بادشاہ نے اس کو وہیں ڈانٹ کر چپ کرا دیا۔ لڑکی کو دریا نے کنارے پر جا ڈالا۔ وہاں پر اس کو 6 بھائی ملے جو اس کو اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ 6 بھائیوں نے جب سنا کہ یہ تو ہماری بہن کا قصہ ہے تو وہ خاموشی سے سننے لگے۔ جب وہ لڑکی کو گھر لے کر گئے تو ان کے والد نے اس لڑکی کو ان 6 بھائیوں کی بہن بنا دیا۔ دونوں بادشاہ زیور اور ہیرے اس لڑکی کی طرف پھینکتے اور کہا کہ خدارا اس کہانی کو جاری رکھو، رکنا مت۔ اب لڑکی کو کسی طرح پتہ چلا کہ یہ شہر اس کے والد بادشاہ کا ہے اور اس کے باپ بادشاہ کو کہانیاں سننا بہت پسند ہے۔
اس نے اپنے بھائیوں کے ذریعے بادشاہ کو پیغام بھجوایا کہ ہماری بہن کہانیاں بہت اچھی سناتی ہے، اگر آپ چاہیں تو آپ کو ہر روز ایک نئی کہانی سنایا کرے گی۔ بادشاہ نے حامی بھر دی۔ یہ سن کر اس کے باپ بادشاہ کا دل چور چور ہو گیا اور اس کا شوہر بھی رونے لگا۔ شہزادی نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ دونوں بادشاہ شہزادی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ دونوں بادشاہوں نے وکیل، قاضی اور وزیر کو پکڑا اور 12 گھوڑے منگوائے اور ہر ایک کے ہاتھ پاؤں ان گھوڑوں کے چاروں طرف سے باندھ دیے اور گھوڑوں کو الگ الگ دوڑا دیا، جن سے ان کا جسم ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ اس طرح ان بدذاتوں کو سزا مل گئی اور شہزادی کا والد اپنی بیٹی کو پا کر اور شہزادی کا شوہر اپنی بیوی کو پا کر بہت خوش تھا۔ باپ کو بھی بہت پشیمانی ہوئی اور شوہر کو بھی بہت شرمندگی ہوئی تھی۔ اس کو اپنی بیوی بچوں کو اس طرح نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچتی رہے۔